بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالحمید بن محمود فرماتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہم حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ جب ہم صفا پہاڑی پر پہنچے تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے دوسری قبر کھودی تو اس کے اندر بھی سانپ بیٹھا تھا۔ پھر ہم نے اس کے لیے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی سانپ موجود پایا۔ ہم نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور آپ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ اب ہمیں اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کی وجہ قرض ہے، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا۔ جاؤ اس کو ان قبروں میں سے ہی کسی قبر میں دفن کر دو۔ اللہ کی قسم، اگر تم اس کے لیے ساری زمین میں بھی قبریں کھودو گے تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ آدمی واپس گیا اور سانپ والی قبر میں ہی اس مرنے والے کو دفنا دیا۔ جب یہ لوگ واپس لوٹے تو سیدھے اس کی بیوی کے پاس پہنچے تاکہ اس کی زندگی کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور پوچھیں کہ وہ کون سا ایسا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی۔ تو پوچھنے پر اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ غلہ بیچا کرتا تھا اور ہر روز اپنے خاندان والوں کا اس میں سے حصہ نکال لیتا اور اتنا ہی اس میں جو اور گھاس وغیرہ ملا کر بیچ دیتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہوا۔ جنازہ پڑھ کر لوگوں نے اسے دفنا دیا اور گھروں کو واپس چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ اس کی قبر کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الارض لتواری من ہوا شر منہ وَلَكِنَّهُ جَعَلَ لَكُمْ عِبْرَةً، زمین اس سے بھی برے لوگوں کو چھپا لیتی ہے لیکن اس نے تمہاری عبرت کے لیے اسے باہر نکالا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارجعوا فواروہ، جاؤ اسے دفنا دو۔ لوگوں نے اسے دفنایا تو پھر زمین نے اسے باہر نہ پھینکا۔ اللہ پاک ہمیں باہمی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے محفوظ کر رکھے اور ہمیں عذاب قبر سے امن عطا فرمائے۔